السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ تو جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے، ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے کو برقرار رکھتے ہوئے، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے آئیں اور بھی احادیثیں پڑھتے ہیں بلا تاخیر و تمہید کے۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، میرے امت پر ضرور آئے گا، کیا اے زمان، ایک زمانہ آئے گا ایسا میری امت پر، کما اتا علی بنی اسرائیل، جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا، کما جس طرح، اتا آیا، علی پر، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، حذو النعل بالنعل، ہو بہو اسی جیسا، جیسے بنی اسرائیل پر آیا ویسے ہی میری امت پر بھی آئے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپل کے برابر چپل کے، یعنی حذو النعل، برابر جوتے کے برابر جوتے کے ساتھ۔ ہو بہو اس کا ترجمہ کیا گیا استعارۃ فی التساوی، برابر ہونے میں استعارہ ہے، یعنی ہو بہو استعارے کے طور پر کہا گیا کہ عاریتن، کھول کر، جس سے عریان بھی آتا ہے، وہ برہنہ ہونے کا، تو ایک دم جو ہے کھول کر کہا، حذو النعل بالنعل، جوتے کے ساتھ جوتے کے برابر جو ہے اس کا لفظی ترجمہ، لیکن اس کا معنی ہے ہو بہو بنی اسرائیل پر جیسے زمانہ آیا تھا ویسے ہی میری امت پر بھی زمانہ آئے گا، لمطابقت النعل بالنعل، نعل سے یعنی جوتے سے جوتے کی مطابقت کے لیے، حتی ان کان منہم، یہاں تک کہ اگر ہوگا ان میں سے جو اتا امہ علانیتاً، کہ اپنے ماں کے پاس آئے گا، والدہ کے پاس آئے گا، علانیتاً ظاہری طور پر، یعنی بد فعلی کرنے کے لیے آئے گا، برا کرنے کے لیے آئے گا، ہم بستری کرنے کے لیے آئے گا، جیسے بنی اسرائیل میں جہالت کے زمانے میں اپنی ماں سے جیسے ہم بستری کرتے تھے ویسے ہی میری امت میں آئے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَن يَصْنَعُ ذَلِكَ، وہ میری امت میں بھی ہوگا جو ایسا کرے گا، جو ویسا کرے گا، مَن يَصْنَعُ کرے گا، ذَلِكَ ویسے کام کو انجام دے گا۔ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، اور بے شک بنی اسرائیل جو ہے بٹ گئی ہے، الگ ہو گئی ہے 70 پر، 2 فرقوں پر، ملتاً جماعتوں پر، دین پر۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملتاً، اور میری امت بٹ جائے گی، میری امت الگ ہو جائے گی 70 پر 3 فرقوں پر، 70 پر 3 دینوں پر، ملت دین کو کہتے ہیں، فرقے کو کہتے ہیں۔
کلہم فی النار، جماعت کو بھی کہتے ہیں کلہم فی النار، وہ لوگ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، الا ملتن واحدتن، مگر ایک ملت، ایک فرقہ، مگر ایک جماعت، مگر ایک دین کو اپنانے والے، وہ جنت میں جائیں گے۔ قالو، تو صحابہ نے پوچھا، من ہی یا رسول اللہ، وہ ملت، وہ جماعت کون سی ہے یا رسول اللہ؟ اے تلک الملت الی اہلی الناجیہ، وہ ملت، وہ جماعت جو نجات پانے والے لوگوں میں سے ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، صحابہ نے پوچھا کون ہے، کون سی جماعت ہے، کون سی ملت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابی ہیں، میرے صحابہ ہیں، وہ ملت، وہ جماعت، وہ فرقہ جنت میں جائے گا۔ رواہ الترمذی، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، وہ راستہ ہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، اور جنت میں تم کو لے جانے والا ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں 70 پر 2 فرقے، وہ فرقے تو میری امت میں ہوں گے، لیکن سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، مگر ایک فرقے کے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام کے راستوں کو اپنانا چاہیے۔ اصحابی کالنجوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم کسی ایک صحابی کی بھی اگر تم اقتداء کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ستاروں کے مانند ہیں، ان کے مقام کو نہیں چھو سکتے، ان میں سے کسی ایک صحابی کی بھی اتباع کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، وہ ایک ہی راستہ جنت کو جانے والا، اور وہ ایک ہی ملت، دین، ایک ہی فرقہ، جماعت جو ہے جنت میں جانے والی ہے۔ رواه الترمذی۔ وفی روایت احمد، وفی روایت احمد، احمد کی روایت میں ہے، امام احمد کی، و ابی داؤد، ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ ان معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سنتان و سبعون فی النار، یعنی 70 پر 2 جو ملتیں ہیں، دین، جماعتیں ہیں، فرقے ہیں، جو دینیں ہیں، وہ سب کے سب جہنم میں ہیں۔ وواحدۃ فی الجنہ، اور اس میں سے ایک جو ہے جنت میں ہے، وہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہے۔ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي، وہ عنقریب میرے امت میں نکلیں گی، اقوام، ایسے قومیں، تتجارى بهم تلك الاہواء، تو داخل ہوں گی، پھیلیں گی، اے تدخل وتنشر بہم، ان کے ساتھ ساتھ وہ خواہشات بھی، وہ اہوا، وہ خواہشات بھی جو ہے ان کے ساتھ داخل ہوں گی، کما یتجار الکلب بصاحبہ، جس طریقے سے کتا داخل ہوتا ہے اپنے ساتھی کے ساتھ، صاحب کے ساتھ، دوست کے ساتھ۔ لا یبقى منہ عرق، تو باقی نہیں رہے گا اس سے کوئی بھی پسینہ، عرق، ولا مفصل الا دخلہ، کوئی جڑنے کی جگہ مگر داخل ہو جائے گا۔ عرقن پسینے کو بھی کہتے ہیں، ولا مفصل، مفصل جو ہے فصل کی جگہ، یعنی الگ ہونے کی جو جگہ ہے، جیسے یہ ہاتھوں میں جو ہے یہ ہڈی ملتی جلتی ہے، اور اسی طریقے سے ہاتھ کے کوہنیاں جو ہے موڑتے ہیں، جب ہم موڑتے ہیں تو اسے مفصل کہا جاتا ہے، جڑنے کی یعنی الگ ہونے کی، فصل کی جگہ ہے وہ۔ تو نہ ہی کوئی مفصل ہے، نہ ہی کوئی جڑنے کی یعنی الگ کرنے کی جگہ ہے، مگر وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی خواہشات۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جس راستے پر ہیں اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر ہیں اس راستے پر جانا چاہیے۔ آئیں دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ تبارک و بے شک اللہ تعالی جمع نہیں کرے گا میری امت کو، وقال امت محمد، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، علی ضلالۃ گمراہی پر کبھی جمع نہیں کرے گا، وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ، اور اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر، یعنی اس کی برکتیں ہیں اس جماعت پر، تو جماعت میں شامل رہنا چاہیے، جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِي النَّارِ، کون سی جماعت میں؟ جو جماعت حضور کی ہے، جو جماعت صحابہ کی ہے، جو جماعت تابعین کی ہے، جو جماعت تبع تابعین کی ہے، جو جماعت اولیاء کاملین کی ہے، ان جماعتوں میں جڑ کر رہنا چاہیے، مفصل نہیں رہنا چاہیے، الگ ہونے کی جگہ نہیں رہنا چاہیے۔ تو ویسے اگر جڑ کر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت اس جماعت پر ہوگی۔ ومن شذ شذ فی النار، جو منفرد ہو گیا، الگ ہو گیا، مفرد ہو گیا، شذ وہ الگ ہی جو ہے آگ میں ڈالا جائے گا، الگ ہی ہوگا آگ میں، شاذ کر دیا جائے گا آگ میں اس کو، الگ۔ افرد فی النار یعنی اس کو اکیلے کو منفرد کر کے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جماعت سے الگ ہونے سے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے نیک بندوں کے، اس کے صحابہ کے، اس کے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات کی جو جماعت ہے اس سے الگ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسی جماعت میں ہمیں مرتے دم تک شامل رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور ہمیں الگ ہو کر جہنم میں جانے سے اور جماعت سے الگ ہونے سے حفاظت فرمائے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ فی النار، تم اتباع کرو سواد الاعظم کی، یعنی بہت سارے لوگ جو ہوں گے ان کی، جس جماعت میں، اے الجماعت عن الفرد، یعنی جماعت کی تم اتباع کرو فرد سے، اکیلے سے، فَإِنَّهُ اس لیے کہ من شذ جو الگ ہوگا جماعت سے، انفرد عن الجماعتی جو جماعت سے الگ ہوگا، شذ فی النار انفرد فی النار اکیلا ہی اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو لہٰذا جو ہے جماعت کی، بڑی جماعت کی، سواد اعظم جسے کہا جاتا ہے، اس کی تم اتباع کرو۔ کہ دیکھیں کہ یہاں جو ہے اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے نمبر 14 میں، اتبعوا السواد الاعظم یعبر به عن الجماعت الکثیرہ، سواد الاعظم سے مراد تعبیر کی جاتی ہے جماعت کثیرہ، یعنی کثیر جماعت کو، بہت زیادہ جس میں لوگ ہوں اس جماعت کو مراد لیا جاتا ہے۔ والمراد ما علیہ اکثر المسلمین، مسلمانوں کی اکثر جو جماعت اس کو مراد لیا گیا ہے۔ تو تم مسلمانوں کے اکثر جماعت کی اتباع کرو، بڑی جماعت کی اتباع کرو، فَإِنَّهُ اس لیے کہ من شذ جو جماعت سے الگ ہوگا، انفرد عن الجماعت شذ فی النار تو آگ میں بھی جو ہے وہ الگ ڈالا جائے گا۔ رواہ ابن ماجہ، اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، من حدیث انس، انس رضی اللہ عنہ کے حدیث سے۔ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے 3 احادیث کو پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تا دم آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اور اولیاء کاملین کے راستے پر جو ہے
جمے رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی اپنے مکاریوں سے یا اپنی جو ہے چال سے جو ہے ہمیں اس جماعت سے الگ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے، اسے جو ہے برباد کر دے۔ اللہ ہمیں اس جماعت پر جو ہے قائم رکھے، دائم رکھے، اکٹھا رکھے آخر دم تک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے، عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔